کیسی ہیں آپ ساتھ؟ I am excited. All excited. جو میچ ہو گئے وہ چلے گئے، ختم ہو گئے. ہمیں اس پہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میچ کے دن کیا ہوتا ہے. I got 2 goals Wow. and 1 silver. Government سے کچھ نہیں ملتا لیکن we do our own finances or we can do sponsorship. When they see you doing such stuff, family اس بارے میں بہت سپورٹ کرتی ہیں. لال بدخشان عنبر حامر. کرکٹ شائقین کے لیے بڑا دن. پاکستان میں 29 سال بعد آئی سی سی ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کا آج سے ہوگا باقاعدہ آغاز. بڑے ایونٹ کی افتتاحی تقریب کے لیے بڑی تیاریاں. پاک فضائیہ کے طیارے سلامی پیش کریں گے. پہلے میچ میں قومی ٹیم نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی. ایونٹ گھر آنے کے بعد شائقین قومی ٹیم کو ٹرافی اٹھانے دیکھنے کو بےتاب. کراچی میں قتل نوجوان کے کیس میں اہم پیش رفت. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آخر کار مرکزی ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کروا لیا گیا. مقتول مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی 21 فروری کو ہوگی. ملزم شراز کے بھی اہم انکشافات سامنے آ گئے. البتہ مقتول کی والدہ کو تاوان کے لیے کال کس نے کی، گتھی ابھی سلجھنی باقی ہے. کراچی میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا بڑا کارنامہ. مچھر کالونی میں 9 سال کی کوششوں کے بعد ہیپیٹائٹس سی کا خاتمہ. پسماندہ علاقے سے مہلک مرض کے خاتمے کی کہانی سنیں گے تنظیم کے نمائندوں کی زبانی. عمر 10 سال، کارنامے بے مثال. رانیہ اعظم نے جمناسٹک کی دنیا میں میڈلز کی لائن لگا رہی. پاکستان کی بہترین جمناسٹ کا اعزاز پانے والی سندھ جمناسٹک ٹیم کی کپتان آج ہوگی دنیا بول ہے میں مہمان. اور ایکو میراتھن ایشیا میں نسٹ کے طلبہ کی دھوم. کم سے کم انرجی میں بہتر سے بہتر پرفارمنس کی حامل گاڑی کا پروٹوٹائپ ٹاپ 10 پروجیکٹس میں شامل. طلبہ کی زبردست پروجیکٹ پریزنٹیشن پر کمیونیکیشن ایوارڈ میں پہلی پوزیشن. باصلاحیت طلبہ آج ہیں ہمارے مہمان. السلام علیکم، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا بول ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سید فیصل کریم. اور میں ہوں سعدیہ صاحب سے. کیسی ہیں آپ سعدیہ؟ میں اچھی. ہاؤ آر یو؟ I am excited. All excited. کیونکہ آج finally the day has come. 29 سال بعد پاکستان ایک میگا ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. چیمپئنز ٹرافی 2025 کا میلہ آج سے باقاعدہ ویسے تو سج ہی رہا ہے، کافی عرصے سے سج رہا ہے بالکل. اور ہائبرڈ ماڈل کے تحت اس کو سجا تو دیا گیا ہے. بٹ دا فیکٹ از دس دیٹ چونکہ ایک تو پہلا ہی میچ ہے، بڑا ٹاکرا ہے، پاکستانی تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی ہے. واقعی ڈرے ہوئے ہیں. میں ابھی آتے ہوئے سن رہا تھا کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ جی وہ اگر آج ہار گئے تو ورچولی ہمارا ایگزیکٹلی. لیکن ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی صبح بالکل بھی نہیں. آن پیپر کچھ بھی معاملات ہوں، لیکن پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں آج جو میچ کھیلا جائے گا 2 بجے 9 مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ وہ فائنل ہوتا کہاں ہے. سب سے پہلے تو یہ کون کھیلتا ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. فرسٹ پہلے آج کا میچ. چلے پہلے جناب علی آج کا میچ. اور آج کا میچ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. پاکستان اس سے پہلے 3 میچز نیوزی لینڈ سے ہارتا ہوا آ رہا ہے. تو کیا غلطیاں ہم نے کی اور کیسے اس کو سدھاریں؟ کرکٹ ایکسپرٹ سید حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر صاحب السلام علیکم. اور جتنا ہم ایکسائٹیڈ ہیں ویسے تو اپنے آپ کو آپ نے بہت کول اینڈ کام رکھا، لیکن اندر سے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. سو ہاؤز دا جوش اور کیسی فیلنگ ہے بیفور دا میگا ایونٹ کا پہلا میچ؟ دیکھیں پاکستان میں جیسے کہ آپ نے ابھی سب کچھ بتایا، کافی عرصے کے بعد 29 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. پہلی تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کچھ طاقتوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں یہ ایونٹ نہ ہو سکے، لیکن آخرکار ہم یہ کرانے میں کامیاب ہو گئے جیسے تیسے بھی جتنا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کرکٹ میں اتنا پیچھے نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. پاکستان نے ابھی آسٹریلیا کو سیریز ہرائی تھی، پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو سیریز ہرائی تھی. تو پاکستان کرکٹ میں اگر 2 میچ ہم نیوزی لینڈ سے ہار گئے اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی 92 پہ ورلڈ کپ ہم جب جیتے تو اس سے پہلے ہم 3 میچ مسلسل ہار گئے تھے. دا 92 میں بھی ایسا ہوا تھا والی سائنس دوبارہ سے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ ریوائول ہوا، دوبارہ اٹھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی جب بالکل ہارنے لگتا ہے
پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے جیتنے کا صرف. تو آج ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان اپنی وہی ساری شان وہی طریقہ کار اس پہ عمل کرتے ہوئے آج پاکستان میچ جیت جائے. اور کل ہم نے ٹام لیتھم سے بات کی تھی میڈیا باکس میں, میڈیا پریس گیلری میں, جب ان سے سوال کیا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو میچ ہو گئے وہ چلے گئے, ختم ہو گئے. ہمیں اس پہ نہیں سوچنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میچ کے دن کیا ہوتا ہے. صحیح. آج کے دن جو اچھا کھیلے گا, چاہے نیوزی لینڈ نے 50 میچ بھی جیتے ہوں یا پاکستان نے 50 میچ ہارے ہوں, لیکن آج اگر پاکستان اچھا کھیلتا ہے تو پاکستان جیت. اچھا چلے بہت بیسکس کی طرف جاتے ہیں. لیٹس سے اف پاکستان ہیز the chance to win the toss, what they going to do? دیکھیں پچ کو دیکھتے ہوئے پاکستان چاہے گا کہ پہلے بیٹنگ کرے, کیونکہ دوسرے سیشن میں بال رک کر آتا ہے, تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. اگر پاکستان آج کے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور 270 پلس تک کر لیتا ہے, 270 پلس مطلب کیا مشکل آسان ہوگا یا نہیں اتنا مشکل نہیں ہے 270 پلس, اتنا یہاں پہ تھوڑا سا کیلکولیٹڈ بیٹنگ کرنی پڑے گی پاکستان کو, تھوڑا سیشن بائی سیشن کھیلنا پڑے گا. آپ کو پاور پلے میں اپنا ایک پرائرٹی فکس کرنی پڑے گی, ہمیں اتنے رنز کرنے, وکٹ نہیں گرنے دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ہمارے پیسرز ارلی وکٹس نہیں دلا پا رہے ہیں. یہ ایشو ہے, اور اگر ارلی وکٹ ہو بھی جائے تو مڈل آرڈر ہمیں پھنس رہا ہے. بالکل بالنگ میں 350 رنز کرا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی اس کا مطلب بالنگ سروائیو نہیں کر رہی. کے اوپر ہی چلتے ہیں نا کہ وہ ہمارا میچ بچا دیتے ہیں. یہ بتائیں حیدر صاحب کہ ٹام لیتھم سے تو آپ نے بات کر لی, حارث رؤوف کی آپ نے خیر خبر لی, کیا سین ہے ان کا؟ دیکھیں حارث رؤوف ٹیم تو کہہ رہی ہے فٹ ہے, کھیلیں گے, لیکن جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک ٹیسٹ اور ہوگا ابھی آج میچ سے پہلے. اگر اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو آج کھیلیں گے میچ, اور 90% تک امیدیں ہیں کہ وہ کھیلیں گے. حارث رؤوف کے پاس ایک خاص بات یہ کہ ڈیتھ اوورز میں بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں, وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہیں, بیٹسمین کو رنس کرنے نہیں دیتے. وہی چیز ہمیں ٹام, اگر آپ یاد کریں پہلے میچ میں جو نیوزی لینڈ نے ہمارے خلاف اتنا بڑا اسکور کیا تھا, تو ان کا گلین فلپس نے 7 اوور میں 98 رنس کر دیے تھے. جی, اور اس سے پہلے جب حارث بول کر رہے تھے تو 25 پہ 19 رن بنائے تھے انہوں نے. جی 25 بولے. دیکھیں نا یہ فرق ہے. تو حارث رؤوف کے آنے سے فرق پڑے گا. اگر حارث رؤوف کھیلتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ وہ کھیلیں پاکستان کو. اور آج کا میچ جیسا آپ نے کہا کہ واقعی یہ آج کا سیمی فائنل ہے. دیکھیں آج جو ٹیم ہار جائے گی اس کے لیے ٹورنامنٹ بڑا مشکل ہو جائے گا آگے. پھر اس کو انڈیا کو ہرانا پڑے گا. انڈیا سے دبئی میں کھیلنا ہے. دبئی روایتی طور پر ہم سے ہمیشہ جیتتا رہا ہے. 2 میچ ہیں جو ہم آئی سی سی ایونٹ میں آج تک جیتے ہیں ان سے, ورنہ سارے میچ ہم ہار گئے. تو ابھی بھی میرے خیال ہے مائنڈ میں ٹیم مینجمنٹ کو آج کا میچ آپ کسی طریقے سے جیت لیں, تاکہ انڈیا سے جب کھیلنے جائیں تو آپ آزاد دماغ بالکل فری مائنڈ ہو کر جائیں, تاکہ آپ کو پریشر کچھ نہ ہو. اسی طرح نیوزی لینڈ بھی یہ چاہے گا. اچھا نیوزی لینڈ اور پاکستان میں ایک فرق یہ ہے کہ ہم کھیلتے ہیں جب ہر میچ ہم صرف جیتنا چاہتے ہیں, نیوزی لینڈ صرف انجوائے کرنا چاہتا ہے. نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, یہ ٹیمیں وہ ہیں جو کھیل کو انجوائے کرتی ہیں. تو ان کے لیے آج جیتنا یا نہ جیتنا اتنا فرق نہیں کرتا جتنا ہمارے لیے فرق کرتا ہے. جی, بیکاز وی بینگ ہوسٹ اینڈ وی بینگ دا ڈیفینڈنگ چیمپئن ایز ویل. ڈیفینڈنگ چیمپئن. اب ذرا آ جاتے ہیں ہم ذرا ٹیم کمپوزیشن پہ. ہم نے بابر کو اوپن پہ ڈالا ہے. بابر آلدو کے T20 میں اوپن کرتے ہیں, لیکن ون ڈے کی اوپننگ سلاٹ میں تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے ون ڈاؤن میں سعود شکیل کو ڈالا ہے, جو کہ ان کے لیے بھی اکثر ایک نیا ایک نئی پوزیشن ہے. اسی کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے حیدر صاحب, یا پھر آپ ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, ہم نہیں بلکہ سارا زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابر اعظم کو اوپننگ نہیں کرانی چاہیے, کیونکہ بابر اعظم مڈل میں اچھا کھیلتا ہے. آپ اس کو جہاں کہیں گے وہ کھیلے گا. اتنا بڑا بیٹسمین ہے, اس کے پاس ٹیکنک ہے, لیکن اس پہ پریشر آ گیا ہے, اوپننگ کرنی ہے. اچھا ایک پلیئر, ایک بیٹسمین جب اچھے پیچز میں بھی نہ ہو, جب وہ ایک برے فیز سے گزر رہا ہو, تو اس کو پھر آپ فرنٹ میں لا کے اوپننگ کراتے ہیں تو اس پر ڈبل پریشر ہو جاتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ٹیم مینجمنٹ تیار نہیں ہے. عاقب جاوید سے ہماری بات ہوئی, عاقب جاوید سے سوال بھی کیا. عاقب جاوید وہ کہہ لیں کہ نہیں وہ کھیلے گا, کرے گا, وہ تیار ہے. کل رضوان نے بھی یہ کہا کہ بابر کرے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بابر پہ بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ریگولر اوپنر کے ساتھ جاتا. سارا ہماری کمپوزیشن جو خراب ہوئی ہے سائم ایوب کی وجہ سے. سائم ایوب زخمی ہو گئے, ایک اوپنر ریگولر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اب ہمیں اپنی اس سلاٹ میں کوئی ایسا اوپنر اویلیبل نہیں ہے. حالانکہ امام الحق اسکور کر رہے ہیں, وہ کھیل سکتے ہیں, لیکن شاید امام الحق پہ اعتماد نہیں ہے. نہیں, لیکن اس کو پرابلم they didn't select him at the first place. مطلب اب جب سلیکٹ ہی نہیں کیا تو پھر اعتماد تو تب دیکھتے جب اسے سلیکٹ کر کے لے کر آتے تو we would have seen کہ how would because he'd been doing fine. اور اعتماد کیا ابرار پہ بھی ہے, بیکاز جس طریقے سے ہماری اسپن ڈپارٹمنٹ now the thing is کہ پاکستان کی وکٹیں ہیں,
اتنی زیادہ بولر کو مدد نہیں ملے گی, فاسٹ بولرز کیا ہی اتنا اس پچ پہ کر لیں گے. کمنگ ٹو دا اسپن ڈپارٹمنٹ, جو کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وہ ہم یونیورسٹی میں کہتے تھے آپ کہاں سے تھا, ASF, اکیلا اسٹوڈنٹ فیڈریشن. وہ بیچارے اکیلا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ابرار اس وقت. ابرار کا یوٹیلائزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, along with سلمان علی آغا اور خوشدل شاہ. ٹھیک ہے, تو کس طرح رضوان کو, ابرار کو اسمارٹلی یوز کرنا چاہیے کہ ان کو اتنا زیادہ ایکسپوز بھی نہ کریں اور ان سے وکٹیں بھی تو لے سکتے ہیں. دیکھیے ابرار جو ہے واحد اسپنر ہے, جیسے آپ نے کہا, اکیلا اسپنر جو ہوتا ہے اس پر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اچھا, ابرار جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسے اسپنر ہیں جو ہر بال ایک ڈفرینٹ بال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بیٹسمین کو ایک سرکل میں نہیں لاتے ہیں. ہمیشہ اسپنرز یہ کوشش کرتے ہیں ایک جگہ بال کریں. اگر آپ ماضی میں دیکھیں, ہمارے جو بڑے اسپنرز تھے, اقبال قاسم تھے, توصیف احمد, وہ ایک ہی جگہ گیند کرتے رہتے تھے, پھر وہاں بیٹسمین غلطی کرتا ہے. لیکن چونکہ ون ڈے کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو رنز بھی روکنے ہیں, وکٹیں بھی لینی ہیں. اب یہاں پہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ابرار جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو فیلڈ کر پاتے ہیں یا نہیں. اگر آپ آف سائڈ پہ فیلڈ لے کے آن سائڈ پہ بال کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مار پڑے گی. اسی طرح اس کے ریسیپروکل آپ جاتے ہیں اور آن سائڈ پہ فیلڈ لے کے آف سائڈ پہ کریں, تو دونوں صورتوں میں ابرار پر پریشر ہے. لیکن ابرار کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اسپنر ہونا چاہیے. جیسے آپ نیوزی لینڈ کو دیکھیں, مچل سارڈنا جو ہے ایک ہی جگہ پہ بال کرتے ہیں, وہ نہ بریک کرتے ہیں, وہ پیس ویریشن کرتے ہیں, بال کو ہوا میں کٹ کرتے ہیں, پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے بریسویل ہے, بریسویل جو ہے وہ ٹرن کرتے ہیں. تو دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا. ہمارے پاس کمبینیشن نہیں ہے, یہ پرابلم آ رہی ہے. اچھا اسپنر نہیں ہے, پھر دوسرا اس کا ہیلپنگ اسپنر کوئی نہیں ہے. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پھر جب ایسی صورت میں آپ کی بالنگ کمزور ہو, آپ کی بیٹنگ مضبوط ہونی چاہیے. اب آپ خود کہتے ہیں ہم 8 بیٹسمینوں کے ساتھ کھیلنا ہے, تو 8 بیٹسمینوں کو بڑا اسکور تو کرنا چاہیے نا. آپ اگر 300 دیتے ہیں بالرز کو تو وہ بڑا اچھا ڈیفینس کر سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم 8 بیٹسمینوں کے ساتھ نہیں جا رہے, ہم 6 کے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ جیسی پرفارمنس خوشدل اور فہیم کی ہے, کیا ہم ان کو ریٹ کر لیں؟ بیکاز پرابلم از کہ فہیم اشرف کو BBL پہ ہم لائیں, بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی پرفارمنس پہ. خوشدل شاہ, اٹس بین ایجز. اگین ہم رات میں بھی جب بات کر رہے تھے, اور ابھی میں دوبارہ وہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ میچ فنش کرتے ہوئے خوشدل کو تو چھوڑیں, میچ بناتے ہوئے بھی کبھی خوشدل کو ہم نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں. دیکھیں, خوشدل کی کوئی ایسی اننگ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور آپ ان کا کیریئر دیکھیں, انہوں نے زیادہ تر میچز جو ہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلیں, نیدرلینڈس کے خلاف کھیلیں, زمبابوے کے خلاف کھیلیں, یا ساؤتھ افریقہ کی وہ ٹیم تھی جو B ٹیم تھی ان کی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ ون ڈے جو ہے بڑی 50 اوورس کا گیم ہے. T20 جو ہے وہ چھوٹا ڈیوریشن. ہم اسے دیکھ رہے تھے, we've been watching him do good in PSL and that is like a short format cricket. So probably آپ اس کے ساتھ اس کی ریلیونس نہیں بنا سکتے. بالکل اس کی ریلیونس نہیں بنا سکتے, اور پلیئر پہ بھی پریشر ہوتا ہے. اچھا, اس کا مائنڈ بھی, اس کا مائنڈ بھی جو ہے نا سیٹ اپسیٹ رہتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سیٹ ہو جائے, وہ بھی اپسیٹ رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ. تو یہ تھوڑا سلیکٹر سے غلطی. اچھا, اس میں کیپٹن کا کتنا کردار ہے؟ ہاؤ ہیز رضوان بن ایز اے کیپٹن سو فار ون ڈے فارمیٹ کے لیے؟ دیکھیں, اگر آپ ایز اے انفلوئنسر دیکھیں کیپٹن کو, بڑا اچھا کیپٹن ہے, ہمت بڑھاتا ہے, ان کو پلیئرس کو یوز کرتا ہے. لیکن دوسری طرف ٹیکنیکل لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ رضوان ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کسی غیبی مدد پہ بھروسہ کرتا. لیکن گراؤنڈ میں میچ غیبی مدد سے نہیں ہوتی, مہارت سے کھیلے جیتے جاتے ہیں, محنت سے جیتے جاتے ہیں, آپ کے پاس کتنی ایبلٹی اس سے جیتے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ان پلیئرز کے ساتھ پھر کوئی غیبی مدد آ جائے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یا پھر ہم اس کو ایسے کر لیں صاحب کہ مور آف رضوان جو ہیں وہ انڈیویجول بریلینس سے انڈیویجول پرفارمنس پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. دا تھنگ از کہ ایز اے یونٹ, نیوزی لینڈ ایز اے یونٹ بہت تگڑی ہے, انڈیا ایز اے یونٹ بہت تگڑی ہے, آلدو کہ ان کے انڈیویجول پرفارمنس بھی بڑے زبردست ہے. اور یہ T20 تو ہے نہیں کہ جہاں پہ ون آف اگر ایک لڑکا 6-7 اوور کھڑا ہو گیا تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ وی شوڈ لرن فرام نیوزی لینڈ اینڈ وی شوڈ لرن فرام کین ولیمسن, کس طرح وہ پیوٹ کرتے ہیں, ان کے اراؤنڈ پوری چلتی, جس طرح بابر کے اراؤنڈ پوری ٹیم چلا کرتی تھی. ناؤ وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم نے ان کی بات کر لی. ناؤ سم پازیٹیوز, اب ذرا پازیٹیو پہ بھی بات کر لیں, ہم بہت نیگیٹو ہو گئے ساتھیا. اور کپتان اور نائب کپتان رضوان اور سلمان, کیا ہی رائمنگ ہو رہی ہے, زبردست, بہت ہی زبردست دونوں پرفارم کر کے آئے. سلمان علی آغا بہت ہی زبردست کرتے آ رہے ہیں, تو اس بار زیادہ ذمہ داری ان دونوں پہ ہوگی. بالکل, دیکھیں دونوں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں.
سلمان خاص طور سے بہت اچھا کھیل رہے ہیں, ہر میچ میں اسکور کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, پھر بالنگ بڑی اچھی کر رہے ہیں, تو یہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے پاکستان ٹیم میں. اور مڈل آرڈر میں ایک ایسا بیٹسمین سلمان علی خان کا بڑے عرصے کے بعد ملا ہے جو 6-7 نمبر پر کھڑے ہو کر بیٹنگ کر لیتا ہے, ورنہ ہمارے پاس ماضی میں ایسے نہیں تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں آج کے میچ میں اگر بابر نہیں چل سکا تو پھر سلمان علی آغا وہ سنبھال سکتا ہے ٹیم کو, سلمان اور رضوان. لیکن بات وہی ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں 7ویں اور 8ویں نمبر پر جو بیٹسمین دوسری ٹیموں میں وہ ہمارے پاس نہیں. انڈیا میں ہاردک پانڈیا ہے, نیوزی لینڈ میں گلین فلپس ہے, پھر آپ آسٹریلیا میں جائیں گلین میکسویل ہے, اتنے بڑے بڑے بیٹسمین, اور ہمارے پاس خوش دل شاہ ہے. تو یہ خوش دل جو ہے شاہ جو ہے وہ غمزدہ دل شاہ ہو گئے کہ وہ بجائے اس کے کہ ٹیم کو کچھ ہیلپ کر سکیں. اچھا پھر اس کے بعد ٹیم بھی جو ہے ان کا رول جو ہے وہ کچھ بنا نہیں پا رہی ہے. کبھی کہتے ہیں یہ بالر ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ بیٹسمین ہیں. ایک رول آپ بنا دیں کہ بھئی آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کا اس کا بھی کام آسان ہو جاتا ہے, اس پہ پریشر نہیں ہوتا ہے. جب وہ بالنگ کر رہا ہوتا ہے اس پہ پریشر ہوتا ہے کہ مجھے وکٹیں لینی, جب وہ رنس کر, تو یہ 2-3 چیزیں مکس اپ ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج کے میچ میں ہوم گراؤنڈ ہے, ہوم, اور ٹیم جو ہے اس وقت اچھی کمپیکٹ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہارنے کے بعد ٹیم میں کچھ افراتفری ہے. رضوان ایز اے کیپٹن آپ نے پوچھا, اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے رکھتا ہے, ملا کے رکھتا ہے. یہ بڑی بات ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا ہم ہارتے تھے تو ساری باتیں ڈریسنگ روم کی ادھر ادھر ہمارے اوپر ہے, بلہ بلہ مار رہے ہیں, بلہ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. لیکن ہم حیدر صاحب ہاں اس سے باہر آ گئے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی ٹیم یہ پہلا میچ جیت سکے, اور لیٹس ہوپ کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد تو پھر ہم یہی بات کر رہے ہوں کہ پاکستان نے پہلا میچ جیت لیا. بہت شکریہ حیدر صاحب, اور آپ تو جائیں گے اور انجوائے کریں گے میچ, اور ہم یہاں سے بیٹھ کے انجوائے کریں گے. اچھا, لیکن جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور میچ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل جائیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ٹریفک کھلا رہے گا. فیصل یہ بتائیں کہ جو چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل سانگ ہے عاطف اسلم صاحب, آپ کو کیسا لگا؟ بہت یو نو اپ بیٹ, بہت ہی اپ بیٹ ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. تو ہم کیا ہی آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں, آپ کو سنا دیتے ہیں. بریک پہ جاتے جاتے آپ یہ انجوائے کریں. جی تو بازی کھیل ایک بار پھر آپ کو کہیں گے دنیا بولے میں خوش آمدید. میرا ایک سوال ہے, اور وہ سوال آپ سے ہے, اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی جانب جاؤں. 10 سال کی عمر میں آپ کیا کر رہی تھی؟ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی تھی. اور پھر اٹ واز نتھنگ ویری اسپیشل. 14-15 سال کی عمر میں شاید اسکول میں بیس بال, تب تھوڑے عقل آ گئی تھی, بیس بال باسکٹ بال کچھ ایسا کھیل رہی تھی. نائس. میں تو 10 سال کی عمر میں مٹی میں کھیل رہا تھا, کرکٹ کھیل رہا تھا. گراؤنڈ میں گھاس نہیں تھی, وہاں مٹی بہت تھی, تو اس میں ہم گر گئے. پتا نہیں, بٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں آج وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے لاٹ. یہ تو آپ چھن چھن اور کھن کھن آپ سن رہے ہوں گے, یہ میڈلز کی ہے. ہمارے ساتھ آج 2 ایسی اسپیشل بچیاں ہیں کہ جو ایک تو خود بھی بہت اسپیشل ہیں, تو کارنامہ وہ سر انجام دے رہی ہیں. دیٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. سو ٹوڈے وی ہیو گاٹ رانیہ اعظم اینڈ وی ہیو گاٹ زارا اعظم. اور ہم تھوڑی سی اگر پہلے رانیہ, بیکاز رانیہ از دا ینگر ون, اور پہلے میں رانیہ کی فوٹیج چلانا چاہوں گا. رانیہ کیا کر رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, اتنی کم عمری میں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اتنی کم عمری میں, اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیرنٹس ایز ویل نا. اینڈ دین انہوں نے انسپریشن کس سے لی؟ انہوں نے انسپریشن لی اپنی بہن سے, زارا سے, جو کہ باسکٹ بال بھی کھیل رہی ہیں اور روئنگ بھی کر رہی ہیں. تو بھائی آپ دونوں کو بہت بہت ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اینڈ آپ سے اجازت کے ساتھ میں آپ کی چھوٹی بہن سے پہلے ذرا بات کر لوں. ہاں بھائی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. 10 سال کی ہیں آپ. جی. کیا کچھ کر لیا آپ نے 10 سال میں, ذرا بتائیں. تو ابھی میں نیشنلز جیت کر آئی ہوں, میں فرسٹ پلیس لے کر آئی ہوں الحمدللہ سے, اینڈ آئی واز نیمڈ بیسٹ جمناسٹ انڈر 11 ان پاکستان. اینڈ کین یو شو دا میڈلز؟ تو یس, آئی گاٹ 2 گولڈز. واو. اینڈ 1 سلور. Too good. زبردست. اور یہ ان کا ایک اور ایوارڈ سامنے ہماری ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, if it can be shown, تو probably in a while, but there is a lot she has already achieved. اور ابھی تو آئیں گے, واپس آئیں گے, ان کے جو شارٹ ٹرم گولز ہیں, اور پھر ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے. اور ان کی جو انسپریشن ہے وہ ان کی بہن ہے. ہاں بالکل, میں وہی تو ذرا آپ زارا سے بات. زارا, how was it starting from gymnastics, going towards basketball, and then exploring rowing as well?
just take me through कि ये कैसे शुरू हुआ and यहाँ तक कैसे आया? I like to acquire multiple skills. So if you ask me to stretch for a bit, I can probably do a cartwheel for you right now. At a young age, I started doing gymnastics जब मैं छोटी थी. COVID आया था तो इस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था. इस टाइम पे I also picked up basketball. यहाँ we moved. हम सऊदी में पहले थे, अब रियाद में, अब हम कराची आ गए 2020 में. और उसमें मैंने बास्केटबॉल शुरू किया था, फिर रोइंग भी शुरू किया था, इंडोर आउटडोर, फिर बास्केटबॉल और रोइंग. माय स्कूल वाज वेरी सपोर्टिव, CAS स्कूल. वहाँ पे मैंने दोनों स्पोर्ट्स साथ साथ किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से मेडल्स भी आए मेरे नेशनल लेवल के भी. बास्केटबॉल में नेशनल लेवल, रोइंग के भी सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, अंडर 21 कैटेगरी, अंडर 15 कैटेगरी, अंडर 18 कैटेगरी. So alhamdulillah se I was able to grow in both my sports. And what's your favorite dunk? Is it the 3-pointer shot or what? Well, like free throws. Free throws are really fun. जो बिल्कुल वो penalties जब लगते हैं, fouls जब लगते हैं, तो जो free shots होते हैं मुझे बहुत मजा आता है. Absolutely. Ugly. अच्छा अब रानिया इस स्टेज में you've been doing this, ठीक है? So how do you prepare for that? आप तैयारी कैसे करती हैं? How do you manage your school along with और because ये इतना आसान तो काम नहीं है. हाँ तो आप सही बोल रही, ठीक है तो मैं बताती हूँ. तो स्कूल भी मेरे लिए it's hard to balance school, gymnastics and then extracurricular activities. क्योंकि कभी कभी मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ, कभी कभी मैं प्ले डेट्स पे जाती हूँ. तो मेरा ये स्केड्यूल है कि मैं जिमनास्टिक्स 1 घंटे के लिए जाती हूँ, लेकिन जब मेरी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे नेशनल्स मैं डेली जाती थी 2-3 घंटे के लिए. तो माई जिमनास्टिक्स इज 3 days a week. तो जिस दिन मेरे जिमनास्टिक्स नहीं होते हैं on those days I mostly focus on studying, and like if I'm free from studying then I do like a little bit of gymnastics at home too. So you basically prioritize according to your goal. जो भी आपका next tournament होता है या कोई competition होता है, आप फिर उसमें specify कर देते हो gymnastics को, otherwise फिर आप balance करते हो with your studies and other things and उसमें you managing your play dates as well. Right. I'll come to your short. जो आपका short term goal है अभी कि आगे आपने क्या करना है. अब चूँकि you are in Pakistan. जी. What are you looking at? I mean, सही है, basketball continue कर रहे हैं, यहाँ पर इतने tournaments नहीं हो रहे हैं, right? और फिर rowing कर रहे हो, rowing भी हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, और फिर जिन जगहों पर हम rowing करवा रहे हैं वो भी उतने बड़े tournaments नहीं हैं. So what you looking at जब आप पाकिस्तान के अंदर अपनी कोई भी skill को आगे बढ़ाने की बात करते हो? I think it just comes with practice, right? I mean, there is a facility here. If you keep going, if you're consistent, फिर हो जाएगा. Where I row Karachi Boat Club, it's enough of a distance. We got a kilometer of water to row on, which is enough for regattas as well. मैं 3 साल से outdoor rowing कर रही हूँ. Indoor भी बहुत सारे competitions हैं, and then they've also expanded a lot. So I'm seeing a lot of expansion in my sports, even especially in female sports. Like right. तो जब कोई international event होता है, उसमें किस तरह से like आप लोग खुद ही अपने finances manage कर रहे होते हैं, आपके clubs आपके लिए look up कर रहे होते हैं, वो या फिर like अपनी जो government है वहाँ से भी कोई back होती है? Government से कुछ नहीं मिलता, लेकिन we do our own finances or we can do sponsorships. So sponsorships भी मिलते हैं, लोग जाते हैं अक्सर. They're Austria, they went to Tokyo, they go to Vienna. लोग जाते हैं. अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम इनसे छोटी सी बात कर लें, बिकॉज मैं अब एक मुश्किल खड़ी करने वाला हूँ. और ये कि आप इनसे छोटी सी बात करेंगी ना, फिर हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे. मीनवाइल जब आप इनसे बात कर रही होंगी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू कैन प्लग हर माइक आउट और थोड़े अपने मेडल्स निकाल लें, और फिर जाते जाते थोड़ा सा आप हमें यहाँ पे कार्टव्हील कर सकते हैं ना. नॉट नाउ अभी नहीं. सादिया आप उनसे पूछना चाह रही थी, आप पूछें, एंड देन फिर इस सवाल के बाद हम लोग कर सकते हैं. सो प्लीज गो. पूछना है कि एक who is your role model? What are you looking at when you grow up? Who is your role model right now? And also one more thing, अभी क्या प्लान है कि अगला कौन सा ऐसा इवेंट है जिस पर आंख लगाई हुई है कि ये मैंने अभी करना है नेक्स्ट? तो अभी I am planning to go to international inshallah. I'm going to do qualifiers in 2 to 3 months inshallah, and then I'm going to go with my qualified players from my team to internationals in Dubai or Bahrain. So inshallah I'm going to win again. Lekin if not, then the biggest award or medal for me is that I got to go with my team and that I got to at least try to win.
that I got the opportunity to go, because not many people get these kind of को opportunities. इतनी मोटिवेशनल बातें बताता कौन? ओके 1 minute, राइट. सो आप इनसे 30 सेकंड बात करें. मीनवाइल you can take off your mic. अच्छा, एक और चीज़ आई वांट टू नो कि जब आप लोग कोई भी इंटरनेशनल इवेंट प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें अब आप रोइंग को ही लुकअप कर रहे हो या बास्केटबॉल, और वो दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? बिकॉज फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एट यू वांट टू कम टू दिस. Abhi, for now, internationally, rowing is like making their mark abroad. Pakistan is actually making their mark abroad. مجھے basketball کے لحاظ سے مجھے اتنا I don't have that much information on there, but nationals have been expanding. لاہور میں بھی تھے ابھی دسمبر میں I think, and August میں جب میں گئی تھی I went to Islamabad as well. Same stadium where she did gymnastics. I did basketball representing Sindh. So, Right. yeah. All right. So جناب علی بریک پہ جانے کا وقت ہو گیا, لیکن اس سے پہلے we present to you the next world gymnast champion Rania with her signature move. So here we go. We have got Rania and the mat is all yours. Okay. Yes. 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 Ladies and gentlemen, Rania Azam for you. Is she doing anything? Wow! بھائی زبردست. تھینک یو سو مچ رانیا. بیٹھ جائیں آپ. ویری گڈ, بہت اعلیٰ. اسی کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں. رانیا اینڈ زارا, تھینک یو سو مچ, اینڈ یو آر ویری کیوٹ. یو آر ریمائنڈنگ می آف مائی لٹل نیس. تھینک یو سو مچ. لیٹس ٹیک اے بریک. دنیا بول ہے میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج صبح اتنی زیلفل ہے کہ ہم صبح سے کرکٹ کے بارے میں بات کر چکے, جمناسٹ, باسکٹ بال, اسپورٹس کے بارے میں بات کر چکے, اور نوجوانوں کے بارے میں بات کر چکے. So we are carrying the baton along. ہم بہت موٹیویشن دے رہے ہیں لوگوں کو, صبح ایسے ہی ہونا چاہیے, ہے نا, اور یہ میرے خیال میں ایک بڑی فریشنس ایڈ کر رہا ہے. ویل, ہمارے ساتھ ایک اسپیشل ٹیم موجود ہے, اور طلبہ کی یہ ٹیم جن کا تعلق نس سے ہے, اور نس کی یہ ٹیم جو کہ پچھلے 15 سال سے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمس, یعنی ان کے پیچھے ایک پورا گروپ ہے, اینڈ دیر از اے ٹیم گوئنگ آن, بہت سارے اعزازات پاکستان کے لیے لاتی رہی ہے. اور اس سال ہمارے ساتھ جو ٹیم موجود ہے طلبہ کی, اپنی کمیونیکیشن سکلز اور میکینیکل صلاحیتوں سے انہوں نے ایکو میراتھن ایشیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے. ایکو میراتھن ایشیا ایک ایسا ایونٹ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے لیے ایسی کارز یا گاڑیاں لے کر آئیں جو کم سے کم فیول لیں یا کم سے کم انرجی سے وہ کام چلا سکیں, انرجی ایفیشینٹ وہیکلز. ایگزیکٹلی, اور اس کا obviously وہ فیوچر کے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہیں, and that is why we are going to meet them and know کہ obviously وہ ابھی ہوں گی تو پھر فیوچر کارآمد ہوگا, ورنہ اگر اس طرح کی چیز ابھی نہیں ہوگی تو فیوچر بھی نہیں بچے گا. So the prototype اس بار طلبہ لے کر گئے, ان کے پروجیکٹ کو نہ صرف ٹاپ 10 لسٹ میں شامل کیا گیا بلکہ اس گاڑی نے وہاں ٹیکنیکل اینڈ سیفٹی انسپیکشن بھی پاس کیا. ساتھ ہی پروجیکٹ سے متعلق طلبہ کی بہترین پریزنٹیشن پر انہیں کمیونیکیشن ایوارڈ سے پہلا انعام بھی انہیں ملا. تو اس وقت یہ ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. اوبیسلی ٹیم از اے بگ ون, بٹ ان کے کچھ ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید محمد سبحان باقی جو کہ میکینیکل ٹیم کے لیڈر ہیں, ساتھ ہی حماد شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ سادس رضوان جو کہ ناسک جونیئر میکینیکل ٹیم ممبر ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار میکنگ دا نیشن پراؤڈ بیسیکلی. تو واقعی آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاؤ از دس ایفیشینٹ, کتنے اس میں انرجی سیو ہو سکتی ہے, وٹ از دا پروٹوٹائپ؟ تو السلام علیکم سب سے پہلے تو سب لوگوں کا. اچھا, ٹو ایکسپلین مور اباؤٹ مائی ٹیم اینڈ مور اباؤٹ مائی واٹ آئی ڈو. تو ہم لوگوں کا ٹیم انویژن, ہماری ٹیم کا نام ہے. وی ہیو بین آپریٹنگ فرام دا پاسٹ 15 ایئرس. آئی جوائنڈ اٹ لاسٹ ایئر, آئی جوائنڈ ان 2023. سو ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایفیشنسی کو اور فیول ایفیشنسی کو, انرجی ایفیشنسی کو اچیو کرنا. اس کے لیے ہم لوگ 3 چیزوں کو فالو کرتے ہیں: سسٹینیبلٹی, ایکو فرینڈلینس اینڈ فائنلی فیول ایفیشنسی. تو فیول ایفیشنسی سے یہ ہمارا ریلیشن ہے کہ کم سے کم فیول ہو اور زیادہ سے زیادہ ہماری جو وہیکل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹریول کرے. سو دس ایئر آن ٹریک ریزلٹس جو کہ ہم نے ٹیلیمیٹری ڈیٹا ریزلٹ سے نکالے وہ آئے 196 کلومیٹرز پر کلو واٹ. یعنی ایک یونٹ کے اندر 196 کلومیٹرز چلتی ہے. سو دس واز دا ایفیشنسی ریزلٹ دس ایئر آن ٹریک. صحیح.
Sadhus, when did you join the team and what was your motivation? Because मुझे एक चीज़ पता है कि when girls want to come to this, पहला तो उनको महाज अपने घर से ही शुरू करना पड़ता है. So even when it starts from driving, it starts from every little thing that comes, that is stereotypically thought कि ये लड़के करते हैं. How was it? And then यहाँ तक कैसे? First, I joined Subhan के साथ ही back in September 2023 when we joined the university. Basically हमारी सोसाइटी में रिक्रूटमेंट होती है, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट रिक्रूटमेंट. फिर हमारे मेंटर्स होते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, टॉट अस एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग, लाइक नीश थिंग से शुरू किया था. और अब हम लोग यहाँ पर हैं कि हम लोग कॉम्पिटिशन में गए, हमने पार्टिसिपेट किया. और स्पेशली फैमिलीज सपोर्ट करती हैं, लाइक व्हेन दे सी यू डूइंग सच स्टफ, सच गुड स्टफ जो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रही है, आपको बहुत एजुकेट कर रही है, तो फैमिलीज इस बारे में बहुत सपोर्ट करती हैं. लाइक माई फैमिली इज़ वेरी नाइस, मेरी टीम बहुत सपोर्ट करती है. वी वेंट एंड वी वन, सो या. अच्छा, और नाउ कमिंग टू द एक चीज़ है कि इस 15 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. आपके बहुत सारे मेंबर्स पहले ही काम करते हैं, वी हैव इंटरव्यूड फ्यू अदर मेंबर्स एज वेल. इस साल आपने ना सिर्फ ये कि इसको फ्यूल एफिशिएंट बनाया, सस्टेनेबिलिटी की तरफ यू आर लुकिंग, बट पिचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहूँगा कि उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं कि एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, मैं उसको सेल अगर सही से नहीं कर सकूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ठीक नहीं है, तो मेरे बनाने का वो मकसद पूरा नहीं होता. तो वो वाला कंपटीशन कैसा रहा आपका और उसको कैसे विन किया आपने? अस्सलाम वालेकुम. सो बेसिकली हमारा जो है कि हमारी ये फॉर सेलिंग कार्स नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट कार्स हैं, ये ट्रैक ओनली यूज़ कार्स हैं. तो ये रोड पे हम लोग ना सेल कर सकते हैं. तो पर बेसिकली हमें जो अवार्ड मिला कम्युनिकेशंस का, वो मिला ही इस बात पे कि हमारी पिचिंग स्किल्स और ओवरऑल जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है वाया इंटरनेट वगैरह, वो बहुत अच्छी हैं. तो ये है कि हमारे साथ, पर ये हम लोग सेल नहीं कर सकते. सही. अच्छा, अपने नाज़रीन को ये मैं बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा नहीं है कि बात करके बताना होता है. देयर इज अ पैनल ऑफ जजेस सिटिंग, और जब ये लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, इनसे बहुत सारे सवालात हो रहे होते हैं. दे हैव टू प्रूव देम कि जो भी इन्होंने अपनी गाड़ी की बताई है कि जी हमारी गाड़ी में ये चीजें हैं, ये उन्हें भी बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है. सो इट्स नॉट दैट वेरी इजी. हु इज द बेस्ट कम्युनिकेटर इन योर टीम राइट नाउ? सो आई लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट इट मोर कि हमारी टीम के अंदर ना कुछ डिविजन्स होते हैं. डिवीजन से मुराद है कि डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो देयर इज अ टेक्निकल साइड एंड अ नॉन टेक्निकल साइड. टेक्निकल साइड के अंदर मेजरली आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं. नॉन टेक्निकल के अंदर आपके कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग एंड ऐसा कुछ वो आ जाता है. तो अब ज़ाहिर बात है, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल साइड, मेरा ज़्यादा ताल्लुक कम्युनिकेशन से तो नहीं रहेगा, मार्केटिंग से तो नहीं रहेगा. बट इसके लिए जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है वो बहुत मेहनत करता है इसके ऊपर. सो आई सपोज कि सदूस का ताल्लुक जो है मार्केटिंग से भी रहा है. सो आउट ऑफ अस शी इज अ बेटर कम्युनिकेटर. चलिए फिर कने कम्युनिकेट. मैं इसका क्रेडिट थोड़ा सा लगता है ना, बेटर कम्युनिकेटर. ओके. अच्छा, सो व्हाट हैपेंस इज हमें एक कम्युनिकेशन अवार्ड भी नहीं हो कि हम लोग इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग इसके लिए एम कर रहे हैं. तो हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की हुई थी कि हम लोगों को पब्लिक को कैसे कम्युनिकेट करना है. हम लोगों ने पब्लिक में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, जनरल पब्लिक होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच करना होता है. थ्रू हम लोग रोड शोज़ कर रहे थे, हम लोग ऑनलाइन कैंपेन चला रहे थे, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड थिंग टू कम्युनिकेट ऑल ऑफ दिस. सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं, यू कैन टारगेट एनी ऑडियंस. तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियों के बारे में लोगों को बताया, और हम लोग रोड शोज़ के लिए लेके गए थे. और इस सब को देख कर ना, जो वहाँ पे पैनल ऑफ जजेस होता है, तो लाइक दे गेट इम्प्रेस्ड बाय इट, आई कैन से. फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक and you have to tell them what sustainability is, what Shell Eco Marathon means. So I think that's what we did good, which made us win the first position. ओके. आप तीनों का बहुत शुक्रिया. और आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली दुनिया जिस तरफ जा रही है टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें सस्टेनेबिलिटी और द ग्रीन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. कीप अप द गुड वर्क. और उम्मीद करते हैं कि जब आपका ये अभी आपकी गाड़ी इज नॉट हियर, राइट? नो, इट्स नॉट. It's in the transit. एंड इट विल टेक अ मंथ. नियरली आई गेस 20 days हो गए. तो फिर उसमें आके भी हम देखना चाहेंगे कि हाँ हो जाता है, राइट? चलिए, यस. तो अब हम एक ले लेते हैं ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे. आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज देयर आर मोर टॉपिक्स टू कम. स्टे विद अस.
ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا بول ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز اچھا ہوا ہوگا. کچھ ایسے واقعات کے جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ہمیں ہماری سماج پہ ایسا گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جس پہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انسان کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے. کس طریقے سے دو دوست آپس میں لڑ کے ایک قتل کر سکتے ہیں, زندہ جلا سکتے ہیں, اور یہ کیس اب اس کی گتھیاں جو ہیں وہ الجھتی جا رہی ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل, اور اب عدالت جو اس پہ پیش رفت ہوئی ہے, کل بھی ہم نے اس کیس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ملزم ارمغان کا جو ہے وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے, اور آئندہ سماعت پر مقدمے کی جو پیش رفت ہے اس میں میڈیکل رپورٹ بھی مانگ لی گئی ہے. اس کے علاوہ ارمغان جب کمرہ عدالت میں پہنچے تو وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے ہیں, اور مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے حوالے سے بھی کل جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے. The most interesting part of the story is سعدیہ, وہ یہ کہ ان کے والد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے. یہ تو مطلب سب سے خراب بات ہے. ایک اور بھی چیز, پہلے وہ یہ کلیم کرے تھے کہ میں امیر ہوں, میں یہ ہو جاؤں گا, وہ اور اب وہ کہہ رہے ہیں میں تو بہت غریب آدمی ہوں اور میرے پر رحم کیا جائے. اور جس طریقے سے وہ پولیس والوں کو جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی ہمیں ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نمائندے کاشان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشان, کیا سچویشن ہے اس وقت اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, یہ بتائیں. اس میں پولیس کی بھی کوئی انوالومنٹ اب سامنے آ رہی ہے مبینہ طور پہ؟ جو والد ہے ارمغان کے, وہ بلال ٹینشن کا نام لے رہے ہیں. یہ کون ہے بلال ٹینشن, اس کی کیا انوالومنٹ ہے اس کیس سے؟ جی بالکل, دیکھیں کل پورا دن جو ہے اہم کیس کی سماعت رہی اور میں خود بھی سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھا. اس کیس کو ہم رپورٹ کر رہے تھے. اس کے بعد جسٹس ظفر راجپوت صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کل ہی پیشی کرنے کا حکم دیا تھا. پھر سماعت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت منتقل ہو گئی تھی. جہاں تک آپ نے بات کری اس کے والد صاحب سے, تو اس کے والد صاحب سے بھی کل ہماری بات ہوئی, اور گزشتہ روز پہلے وہ کراچی پریس کلب پر بھی آئے تھے, تو انہوں نے بات کری. بلال ٹینشن جو ہے وہ ارمغان کا کوئی قریبی ساتھی تھا. یہ جو مبینہ طور پر بتایا گیا جو غیر قانونی کال سینٹر اس کے گھر میں جو بنگلے پہ چلایا جا رہا تھا, تو اس کا بلال ٹینشن کا بھی اس میں حصہ موجود تھا. ان کے والد صاحب نے بتایا کہ قتل کی ساری وجہ جو ہے وہ بلال ٹینشن ہے, اور سیٹلمنٹ کرنے کے لیے مصطفیٰ کی والدہ کے پاس جو ہے بلال ٹینشن کو بھیجا گیا تھا. لیکن اس کیس کا مرکزی ملزم جو ہے وہ ارمغان ہے اور شراز بخاری, جبکہ میں بھی آپ کو یہ بتا چلوں کہ ابھی بلال ٹینشن جو ہے وہ اس کیس کے اندر تاحال مفرور ہے. تفتیشی اداروں کو مارشا شاہی سمیت بلال ٹینشن کی بھی تلاش ہے. تاحال بلال ٹینشن جو ہے 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک تو کوئی لفافہ تھا, اس میں کچھ تھا, اس کے ایوز کچھ روپے تھے, وہ والا معاملہ کیا ہے؟ ان کا ایک دوست شراز, اس نے کیا ڈیٹیلز دی ہیں؟ پھر پہلے تو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو رینسم دینا ہوگا, وہ والا معاملہ, اور پھر وہ انٹرپول کے تھرو کوئی خاتون کا بھی ذکر ہو رہا تھا. بالکل, دیکھیں کل تفتیشی اداروں کی جانب سے اس کی شراز بخاری جو ہے اس کی انٹروگیشن رپورٹ جاری کی گئی ہے. شراز بخاری نے جو ہے قتل کے حوالے سے اس کے اندر اہم انکشافات کرے. شراز بخاری کے انٹروگیشن رپورٹ میں بتانا ہے کہ جس ٹائم میں مصطفیٰ کو اس کے بنگلے پر قتل کیا گیا ارمغان کے, تو اس ٹائم پہ گاڑی میں ڈالنے والا شخص جو ہے وہ شراز بخاری تھا. پھر بنگلے کو جو گاڑی کے اندر اس کو ڈالا گیا, پھر ہب کے علاقے دریجی میں جلانے والا بھی ملزم جو ہے وہ شراز ہے. جبکہ کل ہم نے دیکھا کہ جب عدالت میں اس کی ارمغان کی پیشی ہوئی تو اس ٹائم پہ ارمغان جو ہے اس نے وہی جو ایک مثال ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گئے, صحافیوں سے بھی ارمغان نے جو ہے بدتمیزی کری. جبکہ کالا کپڑا ڈھانپ کے اس کو عدالت میں لایا گیا تھا. اس کے والد صاحب کی جانب سے صحافیوں کو کل مغالطات بٹے گا, جس کے باعث اس کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے کا عادی ہے, تو کیا اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں, کاؤنٹر ٹیسٹ وغیرہ کچھ ہو رہے ہیں یا کیا ہے؟ جی بالکل, لیکن ان کے والد صاحب کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہ ارمغان جو ہے یہ نشے کا عادی ہے, اور عدالت کی جانب سے بھی ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جس میں پہلے بتایا گیا کہ ملزم کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد ملزم کو 4 روزہ ریمانڈ پر جو ہے تفتیشی حکام کے حوالے کیا جائے گا. تو کل عدالت کی جانب سے بھی یہ ریمارکس دیا کہ پہلے ملزم کا میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کرایا جائے گا. اچھا, اور کاشان, اب 4 روزہ ریمانڈ پہ تو دے دیا گیا ہے. ایک چیز اب اس میں بلال ٹینشن کی انوالومنٹ بھی آ گئی. پہلے یہ چیز تھی کہ ایک کوئی خاتون تھی اور ان کے معاملے پہ جھگڑا ہوا, یا اس سے پہلے پیسے کی لین دین تھی اس کے معاملے پہ ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پولیس پتہ کر پائی ہے اس کال سینٹرز تو پورے کراچی پورے پاکستان میں چل رہے ہیں, اس کال سینٹر میں کام کیا ہوتا تھا, اور وہ انلیگل کیسے تھا, کتنا یہ کما رہا تھا, اور یہ ساری چیزیں ذرا ڈیٹیلز دیں نا. آج جی بالکل, دیکھیں تفتیشی ذرائع سے ہماری بات ہوئی, تفتیشی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کال سینٹر اس طور پر تھا. بتایا گیا تھا کہ اس کے والد صاحب کی جانب سے جو رجسٹریشن کرائی گئی تھی سافٹ ویئر ہاؤس کے نام پہ کرائی گئی تھی رجسٹریشن جو ہوتی ہے, اس کے اوپر اندر جو کام چل رہا تھا جس ٹائم پہ تفتیشی اداروں نے وہاں پر ریڈ کری. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو کامران قریشی ہیں اس کے ارمغان کے جو والد صاحب ہیں
उनकी एक साबिका वाइफ है सारा, जो कि वो उस कॉल सेंटर को हैक करती थी। जो बताया गया है कि उनका लैपटॉप जो है वो भी तफ्तीशी इदारों के पास है और तफ्तीशी इदारे जो है उससे भी मजीद तहकीकात जो है कर रहे हैं और मजीद केस के अंदर अहम इंकशाफात भी सामने आने वाले हैं कि किस तरह जो है गैर कानूनी तौर पर जो है, अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की बात करें या दिगर और जो गैर कानूनी तौर पर जो है काम किए जाते हैं, उसके भी अहम इंकशाफात जो है आने वाले दिनों में आएंगी, क्योंकि तफ्तीशी इदारे इस केस के ऊपर भी तफ्तीश कर रहे हैं और FIA की मदद भी ली जाएगी कि गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है किस तरह यहाँ पर अर्निंग किया जा रहा था कराची के इलाके में। और बताया गया है कि 70 से ज्यादा इसके अंदर अफराद जो है कम उम्र बच्चे बच्चियां जो है वो यहाँ पर काम कर रही थी। जिस तरह से नॉर्मली कॉल सेंटर्स में होता है आमतौर पर इंटरमीडिएट मैट्रिक करके बच्चे जब फारिग होते हैं वो कॉल सेंटर्स में, और उनको लीगैलिटीज पता भी नहीं होती, बहरहाल उन्हें छोटे से टाइम में पैसे कमाने होते हैं, कुछ को अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए इकट्ठे करने होते हैं, तो वो इस तरह के कॉल सेंटर्स में आ जाते हैं, अच्छी अंग्रेजी होती है तो भी काम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया इस सवाल से डिटेल्स आपने दी, आप दोबारा राब्ता करेंगे और फॉलो अप लेते रहेंगे। तो जनाब अब बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ सपोर्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए कैंप के हवाले से आपको अब बताएंगे, जिसमें पाकिस्तान भर से 167 नौजवान फुटबॉलर शरीक हो रहे हैं, जिन्हें मुल्क के 27 शहरों में जो मुख्तलिफ ट्रायल्स किए गए थे उसके बाद इन्हें सेलेक्ट किया गया है और कैंप में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की तरबियत दी जा रही है। इसमें स्काउटिंग बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ वो अपनी लाइफ के लिए बेहतर बनाने के लिए और स्पोर्ट्स के लिहाज से भी अपने आप को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड द फैक्ट के फीफा ने हमें बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको नॉर्वे कप और स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो अमेरिका है उस जैसी आलमी सतह की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार करना है, ताकि न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करें बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के टैलेंट को भी उजागर करें। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, उनका आपसे तारुफ कराते हैं। टीम मैनेजर एंड मेन प्रोजेक्ट मोहम्मद रेहान ताहिर और मोहम्मद राशिद जो कि हेड कोच हैं। रेहान और राशिद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। तो रेहान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट, किस तरीके से ये बच्चों के टैलेंट को सामने लेकर आ रहा है? बहुत शुक्रिया बोलगा जी, और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बोल ने हमेशा हमारी आवाज़ को ना सिर्फ कौमी स्तर पर बल्कि आलमी स्तर पर पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और मैं शुक्र अदा करता हूँ दुनिया बोले प्रोग्राम का, क्योंकि जब हम 2022 में कतर वर्ल्ड कप में थे तो आपकी वसादत से हमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने हमारे इन स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चों के साथ ताउन भी किया और इन बच्चों को आलमी स्तर पर पजीराई मिलने में अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चों की ऐसी हम खेप तैयार कर रहे हैं कि जिनको ना सिर्फ कौमी स्तर पर, मुकामी स्तर पर और उसके बाद आलमी स्तर पर पजीराई देने का हम एक हदफ, एक मौका उनको फराहम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बुनियादी तौर पर हमारी 33 से ज्यादा स्ट्रीट कनेक्टेड अकेडमीज हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2000 से ज्यादा बच्चों ने इस जो सबसे बड़ा हमारा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका आगाज हमने किया उसमें उन्होंने शिरकत की और 167 बच्चे इसमें कामयाब होकर उस ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें बुनियादी तौर पर फुटबॉल से प्यार वो बच्चे जो कम आमदन, कम वसाइल वाले बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि एक तो उनके उस खेल के म्यार को निखारें और निखारने के साथ हम उनको अगली नस्ल, एक फुटबॉल की अगली नस्ल तैयार करके पाकिस्तान का नाम रोशन करने का उनको एक मौका दे दें। इसमें लियारी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, लंडी कोतल, पूरे पाकिस्तान के तूल और अर्ज से बच्चों को हमने शामिल किया। अच्छा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनकी सिर्फ फुटबॉल की स्किल नहीं बल्कि उनकी जिंदगी गुजारने के तमाम जो अवामिल हैं वहां पर भी उनको निखारने के लिए हम अपने प्रोग्राम तरतीब दिए बैठे हैं, जिसके ऊपर सोशल साइको सेशंस हो रहे हैं, उनकी ब्रेक, खाना, उनकी तमाम जो जिंदगी की चीजें हैं उसके ऊपर उनको स्किल दी जा रही है ताकि कल को वो एक फुटबॉलर भी बने और पाकिस्तान में एक अच्छे इंसान बनकर अगली जो हमारी नस्ल है एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब भी वो गामजन हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा, इसमें 2014 से क्योंकि हमने ब्राजील फुटबॉल स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप से अपने इस काम का आगाज किया, पाकिस्तान की पहली टीम लेकर गए और अब ये हमारी 11वीं शिरकत होगी इंशाल्लाह, जो नॉर्वे कप 2025 में इस साल 27 जुलाई में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। एक स्क्वाड जो है हमारा उसमें जाएगा और दूसरा स्क्वाड इंशाल्लाह अगले साल स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हो रहा है उसमें इंशाल्लाह हमारी टीम शिरकत करेगी। तो 3 चीजों पर बुनियादी तौर पर हम काम करते हैं, राइट टू आइडेंटिटी, शनाख्त का हक, राइट टू प्ले, खेल का हक और तीसरा राइट टू एजुकेशन, तालीम उनका बुनियादी हक है। अभी तक 36,000 से ज्यादा बच्चों को आइडेंटिटी जो क्राइसिस था पाकिस्तान में उसमें हमने अपना पार्ट प्ले किया है कि उनको एक तो उनको उनकी आइडेंटिटी मिली है
اور ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے بھی ہم نے اسٹریٹ چائلڈ کے ایجنڈے کو اور ان کے کام کو پاس بھی کروایا, بل پاس کروایا. میں سمجھتا ہوں یہ پروجیکٹ میدان کی بہت بڑی کامیابی رہی ہے ماضی میں. ٹھیک. اچھا, عام طور پر جیسے ہم بات کریں کہ وہ گھرانے جو کم آمدن جہاں پر ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے سکلز میں نہیں ڈال سکتے سکھانے کے لیے یا اس طرح کی سپورٹ میں, ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بچوں کی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ یہاں پر آتے ہیں, تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پل آؤٹ کر لیتے ہیں, وہ بچے جو بریک لینا چاہتے ہیں دین دے وانٹ ٹو کم بیک, کس طرح سے یہ پورا آپ لوگوں کا سسٹم چلتا ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پر کم آمدنی وسائل والے بچے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک وہ بچے جن کو جبرن یا ان کے حالات کی وجہ سے ملک سے گھروں سے باہر ان کے والدین بھیجتے ہیں اور وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, چائلڈ لیبر پہ مجبور ہے, بانڈڈ لیبر پہ مجبور ہے. اور دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے, جو نہ اسکول جاتے ہیں نہ وہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں اور معاشرتی برائیوں میں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کے اس وقت اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. تو ہم بنیادی طور پر چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے وہ بچے جو اسٹریٹ کلیکٹڈ ہے, اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں, وہ بچے جو 10 سے 12 گھنٹے کسی بھی بڑے کی سپرویژن کے بغیر گلیوں میں اپنا وقت گزارتے تھے, چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ ایک عام بچہ ہو, ہم اس بچے کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ بچے تو کہیں نہ کہیں یہی اس پروجیکٹ کی ریحان صاحب, یہی اس پروجیکٹ کی خوبصورتی ہے. میں راشد صاحب جو ہیڈ کوچ ہیں جن کے پاس یہ سارا ٹیلنٹ جاتا ہے, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. راشد صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ جب بھی ہم اسٹریٹ چلڈرن کی بات کرتے ہیں, کیسا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا فٹ بال میں, اور کتنی ہی یہ نیگیٹو نہیں ہے لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان جیسی جو نیشن ہے جو کہ صرف کرکٹ نہیں فٹ بال سے بھی بہت پیار کرتی ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے, وہ ہمیں انٹرنیشنلی وی آر ریسنٹلی بینگ بینڈ بیکاز آف آل دا تھنگ, لیکن اس کے باوجود ٹیلنٹ ہمارا راشد صاحب کیسا ہے جب ہم فٹ بال کی بات کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے فٹ بال کا, اور یہ جو ہم نے ٹرائل کیے ہیں اس میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا, اور جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اور یہ تقریباً 2100 بچے تھے جن میں سے ہم نے 167 بچوں کو چوز کیا اور اس اسکول میں لے کے آئے. ابھی ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں ماشاءاللہ, تو بچوں کا اور نکھار پیدا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچے ٹریننگ کے بعد پاکستان کا, اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. جی سر. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ سکوپ کیا دیکھتے ہیں آپ, مطلب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آبویسلی فٹ بال کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے اور وہ دوسری ٹیم کے فینس ہیں, بٹ آبویسلی ان کی یہ امید ہے کہ پاکستان کی اپنی ٹیم ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مومنٹ ہوگا پاکستان کے لیے. سو وین وی اسٹارٹ فرام اسٹریٹ چلڈرن, واٹ آر وی لوکنگ ایٹ پاکستان میں فٹ بال کے لیے؟ دیکھیں جی, فیفا نے جو NC لگائی تھی وہ تو ابھی انہوں نے بین کر دیا نا پاکستان کے فٹ بال پہ, تو یہ ایک ہوپ ہے, یہ امید ہے, جو اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم ہے یہ ہوپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی ٹیم پاکستان کا نام روشن کرے گی اور کر رہی ہے. اسی کی ہی وجہ سے بچوں میں جو فٹ بال کا رجحان بڑھا ہے, کم نہیں ہوا. اس کے فالوور, اس کے کھیلنے والے, اس کے دیکھنے والے فٹ بال کے بہت بڑے ہیں. اتنے لوگ آپ یقین کریں جو لائیو ہوتے ہیں نا میچز, اتنے لوگ کرکٹ میں نہیں آتے ہیں جتنے ہمارے فٹ بال کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں گراؤنڈ میں. چلے ہاں, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کراچی میں لوگ کرکٹ کا میچ دیکھنے نہیں آتے, لیکن چلے محمد راشد اور محمد ریحان طاہر, آپ دونوں کا بہت شکریہ کرتے ہیں کہ آپ جس ٹیلنٹ کو نکھار رہے ہیں وہ پاکستان کی جو ہے امیج کو بہترین طریقے سے پوری دنیا میں نہ صرف پورٹرے کرے بلکہ جو ہمارے فٹ بال کے معاملات ہیں اس کو بھی اللہ کرے کہ وہ معاملات ٹھیک ہو سکے, بیکاز وی آر بینڈ بائی فیفا. بالکل, اور میرے خیال میں ہم یہ بھی ہوپ کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کا فیوچر اچھا ہو سکے. دیٹ از ویئر یو امپاور یور یوتھ ایز ویل. وقت ہو گیا بریک کا, واپس آئیں گے مزید باتیں کریں گے. اسٹے ود اس. ہماری جو گیسٹ ہیں وہ نہ صرف ان کی آواز فل ہے بلکہ جس جگہ سے وہ ہیں دیٹ از فلڈ وتھ بیوٹی, میجسٹک,
گلگت بلتستان کی ہم اگر بات کریں تو وہاں کا ون آف دا موسٹ خوبصورت جو علاقہ ہے ہنزا، اپنی کھانوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اپنے والنٹ کیک کی وجہ سے مشہور ہے، اپنے جو ان کے پرانے قلعے ہیں اس کی وجہ سے مشہور ہے، اور اپنی ایگل نیسٹ کی وجہ سے مشہور ہے، ڈائیورسٹی کی وجہ سے، لٹریسی ریٹ کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، یس، مسئلوں کے حل نکالنے کی وجہ سے مشہور ہے. اور ان کی اس شہرت میں ایک اور شہرت جڑ گئی ہے کیونکہ ان کے یہاں سے سدرا کول کا تعلق ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت گلوکارہ ہیں. حال ہی میں جو زبان ہے، مقامی زبان جس کو وخی کہتے ہیں، دا بیوٹیفل واخان کوریڈور، اس سے نکلی زبان وخی، اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ گانا گایا جس کو ہم نے آپ کو سنایا بھی. تو وداؤٹ فردر اڈیو لیٹ می انٹروڈیوس ون آف مائی فیوریٹ پلیسز سے سدرا کول. سدرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹس اے پلیزر، اٹس اے پلیزر. جب بھی گلگت بلتستان کا ٹور کرنا ہوتا ہے سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے جو چاہے وہ شنا کا ہو، چاہے وخی کا ہو یا دوسری کوئی زبان ہو، وہاں کے گانے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کے سامنے پہاڑ ہو، ایون اگر اردو کا گانا ہو اور وہ لیجنڈری تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہو، تو پھر ہائکنگ کرتے کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہائکنگ کب ہو گئی اور آپ کب اس پہاڑ کے سامنے آ گئے. اور پتہ ہے ایک فیصل جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر آواز کا اپنا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، اسی طرح سے جو پہاڑی ایگزیکٹلی پہاڑی آواز جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ساؤنڈ ہے. سو اٹ ول بی آنر فار اس اف یو سنگ سم تھنگ فار اس. یا فار شیور وائی ناٹ. اردو میں آپ لوگوں کو سناؤں اگر آپ لوگ سننا چاہیں. جیسے one of my favorite song of Nazia Hassan. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے، دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے خدا سے دعا ہے تو دل جدا نہ کرے. ہو دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. بہت شکریہ نازیہ حسن کو بھی ہمارے دماغوں میں ریفریش کرانے کے لیے. کب سے شوق ہوا اس چیز کا آپ کو، کب سے کر رہی ہیں؟ When I was 14 مجھے تب سے میں نے میوزک اپنا کریئر شروع کیا. مجھے ریئلائز تب ہوا when I went to China. میں وہاں پرفارم کرنے گئی. I selected، میرے اسکول کی طرف سے مجھے اپارچونیٹی ملی. I went to China. I performed in the 5th China Xinjiang International Children's Arts Festival and I represented Pakistan there. اور وہاں پہ میں نے پرفارم کرنے کے بعد مجھے دماغ میں آ گیا کہ no, I have to go for it and I started working on it. اس کے بعد جب میں واپس پاکستان آئی تو وہاں پہ ہمارا ایک میوزک اسکول بنا جس کو جو ہمارے جو انڈینجرڈ لینگویج، انڈینجرڈ میوزک انسٹرومنٹس ہیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے. تو وہاں پہ میں نے رباب سیکھنا شروع کیا. اسی طرح سے میں نے خود کو ان کرنا شروع کیا میوزک کے اندر. دین آئی وینٹ ٹو شری لنکا اور کلچرل ایکسچینج پروگرام کے لیے. اینڈ دین وہاں پہ میں بہت ساری چیزیں میں نے لرن کی، بہت ڈفرینٹ چیزیں میں نے دیکھی. اینڈ I plan to study music. مجھے میوزک پڑھنے کا شوق ہوا کہ مجھے آگے پرسیو کرنا ہے. Which school are you from? Which music school did you go to? I'm doing music from Karachi right now. And from Hunza, which school was that? Bulbulik Heritage Center. Yeah. Nice. میں نے اس لیے پوچھا بیکاز ہمارے اسکولز میں میوزک کو اتنا پریفر نہیں کرتے. اور جن اسکولز میں فیصل میوزک ہے بھی نا وہاں چھوٹے بچوں کو صرف کی بورڈ کے اوپر رائمز سے آگے ہم لائک سو وہ جو ایک کلاسیکل اور نان کلاسیکل ایون پاپ بٹ جو بیسک سے آپ اپر لیول پر لے کر جاتے ہیں پھر ایڈوانس اسکل لیول پر لے کر جاتے ہیں وہ بچے وہاں سے اپنا انٹرمیڈیٹ یا ہائی اسکول کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں. سو یہ تو اسکول کو ایک تو کریڈٹ جاتا ہے. اوکے, پھر آپ کی یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, دین یو کیم ٹو کراچی. یہاں سے اب آپ کا پھر سفر کہاں تک چلا؟ دین
फिर मैंने स्टडी शुरू की, देन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग माय ओन म्यूज़िक. मैं अभी अपने गाने खुद लिख रही हूँ, जो ना सिर्फ मैं वही में लिख रही हूँ, मैं उर्दू में भी लिख रही हूँ. अभी आफ्टर ईद मेरे गाने भी आ रहे हैं जो कि उर्दू में ही आ रहे हैं. एंड कंपोजिशन, म्यूज़िक, राइटिंग और सारी चीज़ें मैंने करना शुरू की. एंड दिस ईयर आई वेंट टू USA फॉर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. और वहाँ पे भी हमने वी लर्न अ लॉट ऑफ things about music. We interacted with different artists. हमारा collaboration हुआ different US artists के साथ, जिनके साथ हमने perform किया US में. So this is how it's going. अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि how is it too difficult, because हम पिछले दौर में अगर चले जाते हैं, हम अगर late 90s या early 2000s में चले जाते हैं, जब पाकिस्तान में हम सजाद अली एंड उसके अलावा और बहुत सारे शहजाद रॉय, अबरार, बहुत सारे इस लोगों के गाने सुने थे. जब हम देखते थे प्रोडक्शन कंपनीज बहुत ज़्यादा गाने प्रोड्यूस कर रहे थे और पता होता था कहाँ जाना है. अब उस तरह से म्यूज़िक नहीं आगे बढ़ रहा है. अब सोशल मीडिया एंड फर्दर और चीज़ें हैं. सो अब कैसे आप आप कंपोज तो कर लेते हो, लिख तो लेते हो, उसके बाद क्या होता है? हाउ डू यू प्रमोट योर सॉन्ग? हाउ डज इट गो एज? किस तरह से आगे बढ़ता है? ओके, सो हम गाने उस हिसाब से लिखते हैं जो हमारे ऑडियंस की नीड होती है. उस हिसाब से हम अपने गाने कंपोज करते हैं, उस हिसाब से हम अपने गाने लिखते हैं जो हमारे लोगों की नीड है, जो वो सुनना पसंद करते हैं. उसके बाद जो है हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए. सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है दैट इज़ सोशल मीडिया. ऑफ कोर्स आपका यूट्यूब सबसे ज़्यादा चल रहा है, आपका इंस्टा. अगर आप इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव है, आप ज़्यादा उस पर पोस्ट कर रहे हैं, तो of course वो आप आगे you sound like a team yourself. Is it so, or you have people who are helping you? मतलब, or is it this easy how you're explaining? मतलब मैं तो नहीं maintain कर पाती अपना social media. So how are you doing it? No, I'm doing it by myself. I'm handling everything by myself because मैं अकेली वहाँ से मैंने ट्रैवल करना और एक जगह चेंज करना और डिफरेंट जगह आके एक म्यूज़िक, एक नया काम शुरू करना. I'm doing all these things by myself. So, yeah. Right. So how if एक और हो जाए? हाँ, एक और सॉन्ग सुनते हैं जो आपकी अपनी कॉम्पोजिशन है. Why don't you sing something fresh? जो अभी मैंने अभी आपने सुना भी वही मैं गाना चाह रही हूँ. Please. My recent release. सर कोई बुलंद फरियाद करता, सर कोई बुलंद फरियाद करता, अली शेर खुदाई तो याद करता, अली शेर खुदाई तो याद करता. हाय बुलबुली रेहानत अंबरे पोमेर, लाले बदख्शानत अंबरे पोमेर, फसले तो बिस्तानत अंबरे पोमेर, ज़मी ज़मी स्थानत अंबरे पोमेर. और इसका मतलब क्या है? Okay, so अंबरे पोमेर, पोमेर इज़ प्लेस जहाँ पे वही बोलने वाले लोगों का जो मेन जगह है वो उसको पोमेर कहते हैं. दिस सॉन्ग इज़ अबाउट द ब्यूटी, जो खूबसूरती है पोमेर का और जहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो पहाड़ है, जो नेचर है. द सॉन्ग इज़ कि अल्लाह ताला को थैंक्स करते हैं फॉर दिस ब्यूटी, फॉर दिस नेचर. And this lyrics is very beautiful. It's explaining it, it's elaborating every part of nature actually. वो खूबसूरती, वो कनेक्शन, जो वखान, जो वही लोगों के एक दूसरे के साथ ही ये उस गाने, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जितनी ये एक तो इंडिजिनस और दूसरी जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, ये एक तो ये कि आप चलें इनको आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, इनको बचाने के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन थ्रू लिटरेचर, शायरी और उससे भी बड़ा जो मैं समझता हूँ इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने का सबसे आसान और सबसे बड़ा मीडियम गाना ही हो सकता है. Do you agree with that? That's true. I do agree with this because किसी को नहीं पता था जब मैं स्टार्टिंग में कराची आई तो everyone was asking me कि what is Wakhi language? We have never heard about this language.
Then I started singing. If I'm singing one Urdu song and I'm singing another song in Wakhi, तो इसी तरीके से I am representing Wakhi और सबको familiar कर रही हूँ Wakhi के साथ कि this is Wakhi language because it is endangered and it's हमारा बनता है कि हम अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करें. अच्छा पता है सिद्रा, आपकी बातों से मुझे किताब दागिस्तान याद आ गई, बिकॉज जब तक आप जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती को अपने गानों में बता रही हैं, फिर आपने वो सफ़र किया, दूसरे मुल्क गए, आप चाइना गए, आप श्रीलंका गए, तो इसी तरह से बढ़ेगी ना और किस तरह से ये मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच. इसी तरीके से अपनी इलाके को प्रमोट करते रहें. हम तो आते रहेंगे और हम तो वो गाने सुनते रहेंगे, हम हाइक करते रहेंगे, बट आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. तो जनाब वाला थी सिद्रा कवल, और इन्होंने जो मेरे जहनों में राका पोशी से लेके नांगा पर्वत रूपल फेस तक जो इस वक्त यादें जगा दी है ना, वो मैं ब्रेक में उसको रिफ्रेश करता हूँ. ठीक है, ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं. एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद. कराची में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का बड़ा कारनामा, मच्छर कॉलोनी को हेपेटाइटिस फ्री बना दिया. लेकिन ये मुमकिन आखिर कैसे हुआ सादिया? बिल्कुल, इसके लिए 9 साल की एक लंबी स्ट्रगल की गई है. तो इसी पे हम बात करते हैं. आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के रूह डॉक्टर मोहम्मद खावर असलम साहब. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि हमें पता है कि आप अगले 1 साल के लिए अब पाकिस्तान से जा रहे हैं यही चीज़ दोबारा करने इन बांग्लादेश. अच्छा डॉक्टर साहब, कितने साल से आपने ये किया? यहाँ पे जब आए थे क्या सिचुएशन थी, और वाई ओनली मच्छर को आप लोगों ने मच्छर कॉलोनी ही क्यों सेलेक्ट किया? क्या ये कराची का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉकेट था? एक्चुअली जो MSF कराची में आया था वो 2010 में आया था. हम फ्लड को रिस्पॉन्स करने आए थे, ठीक है, और फ्लड के रिस्पॉन्स में ही MSF ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ जगहें हैं कराची में जहाँ पर हेल्थ गैप्स हैं. सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ इस वजह से भी कि शायद कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पाते हेल्थ केयर. इसलिए 2012 में MSF ने मच्छर कॉलोनी में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया. उसमें OPDs थी, उसमें गायनी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर थी, वैक्सीनेशंस थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था. वो 2012 से 2015 तक चला था. इस दौरान हमें मालूम पड़ा कि जो ख़ास जो मच्छर कॉलोनी की जो कम्युनिटी है, इसमें काले पीले का तनासुब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. तो और ये वो बीमारी है जिसके लिए वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकते. एक तो मुश्किल है बड़े अस्पतालों में जाना, क्योंकि काला पीले उस वक्त बड़े अस्पतालों में ही इलाज किया जाता है. दूसरा महंगा इलाज है, महंगे टेस्ट हैं. तो MSF ने ये रियलाइज़ करके 2014-2015 के अंदर हेपेटाइटिस C का जो प्रोग्राम है वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इंटीग्रेट कर लिया. और 2015 में जब हमने काला पीलिया का मच्छर कॉलोनी में इलाज शुरू किया, तो ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट था, या वाहिद प्रोजेक्ट था जिसमें सारी हेपेटाइटिस C की केयर एक ही जगह मौजूद थी और काले पीलिया का दवाइयों से इलाज शुरू हुआ था, क्योंकि पहले इंजेक्शन से इलाज होता था. तो हम एक तरह की एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे उस वक्त. और 2015 से 2018 तक हमने ऐसे ही रखा. 2018 में हमने भी रियलाइज़ करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी आना शुरू हो गई, क्योंकि MSF ने कम से कम 2012 से 2018 तक मच्छर कॉलोनी को हेल्थ मैप पे लिया. लोगों को पता चल गया कि काला पीलिया का इलाज मच्छर कॉलोनी में हो रहा है. तो मच्छर कॉलोनी क्या है लोगों ने जानना शुरू किया. तो 2018 तक फिर हमने अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो क्लोज कर दिया, और हमने काला पीलिया हेपेटाइटिस C पर फोकस करना शुरू किया. और फिर एक मॉडल बना के दिया है कि और लोगों को बताया कि काला पीलिया का इलाज एक आम से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एक छोटी सी क्लिनिक में अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स, कुछ कम्युनिटी वर्कर्स, कुछ टेस्ट के साथ भी हो सकता है. और यही काम हमने 2022 तक किया. 2022 से 2024 का जो अरसा जिसमें जिसमें जिक्र किया कि हमने काले पीले के खात्मे के लिए काम किया, एक्चुअली इसको हमारा ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जिसको हम बेंडिंग द कर्व कहते हैं. और इस दौरान हमने मच्छर कॉलोनी के एक फ़र्द को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की उनके घर जाकर कि वो काला पीले का टेस्ट करें, और अगर वो काला पीलिया उनका खुदा न खास्ता आता है तो वो हमारी फैसिलिटी है और हम उनको फ़ौरन से उसी दिन या उसके अगले दिन काला पीले का इलाज मुहैया कर सकेंगे. इसमें ना रंग नस्ल को देखा गया, ना उनकी अफोर्डेबिलिटी को देखा गया, ना उनसे नाम पूछा गया, ना उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, और उनको बुला के काला पीले का इलाज शुरू किया. तो ये एक रेवोल्यूशन थी जो 2015 से 2024 तक हमने की. हमने डिफरेंट मॉडल्स बना के दिए. आपका सवाल कि हाँ अब क्या होगा, एक्चुअली MSF
تھا بھی وہاں پر اس لیے کہ ہم ماڈلز بنا کے دیں اور دوسرے آرگنائزر گورنمنٹ کو بتائیں کہ یہ ماڈلز ہیں, اگر ہم ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ استعمال کریں گے تو ہم کالے پیلے کا خاتمہ کر سکتے ہیں 2030 تک. تو اور یہ ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ ماڈلز بنائے اور ہم نے ہر ماڈل کو رپورٹ کیا, ڈسمنیٹ کیا, ایڈوکیٹ کیا, اور یہی کام ہم اگلے کچھ سالوں تک وہاں پر کرتے رہیں گے. صحیح. آپ نے خود کیا obviously you've given an idea کہ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, بٹ اس کے بعد خود سے کیا پروگریس آپ نے دیکھی ہے؟ ایک اویئرنیس کے بیس پر گورنمنٹ لیول پر کیا ہوا, اور علاقوں میں کیا اوور آل اس حوالے سے کام ہونا شروع ہوا؟ پورے کراچی کو کس طرح سے آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ساری چیز پروگریس کو؟ دیکھیں مچھر کالونی میں تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ماڈل بنایا, اور یہ وہ ماڈل ہے جو ڈفرینٹ جگہوں پر ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے, جو سملر کانٹیکسٹ رکھتی ہیں. صحیح, سلمس رکھ لیں یا انفارمل سیٹلمنٹ رکھ لیں یا اربن ریجن رکھ لیں, یہ سب میں ہو سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس دوران جو ہم ایڈوکیٹ کرتے رہے, سینسٹائز کرتے رہے, اب باقاعدہ WHO نے بھی اس کا انیشیٹو لیا, اور پاکستان گورنمنٹ نے تو ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا جس کو پرائم منسٹر پروگرام فار ہیپیٹائٹس سی ایلیمنیشن کہہ رہے ہیں 2030 میں. اور حکومت کا گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ 2030 تک کالے پیلے کو ختم کیا جائے, اور پہلے 3 سالوں کے بجٹ اناؤنس ہو گئے ہیں, پلاننگ اناؤنس ہو گئی, اور امید ہے کہ 50% آف جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ 2027 تک اسکرین ہو جائے گی, ڈائگنوز ہو جائے گی اور ٹریٹ ہو جائے گی. یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس ایک بینڈ کیا ہے کہ وہ جو انجیکشنز تھے, انجیکٹیبل سے آپ میڈیسن پہ لے کر آئے ہیں. جی بالکل. اس کی کاسٹ افورڈیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ انجیکشن کتنا مہنگا ہوتا ہے اور وہ میڈیسن کتنی سستی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, جب 2014 سے پہلے کالا پیلے کا علاج, ہیپیٹائٹس سی کا علاج دنیا بھر میں انجیکشن سے ہی ہوتا تھا, اور وہ تقریباً وہ انجیکشن 10,000 کے ہوتے تھے, ہفتے میں 3 انجیکشنز لگتے تھے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ 6 مہینے کا علاج ہوتا تھا, اور وہ 65 to 70% افیکٹو ہوتا تھا. اٹ مینس کہ 30 to 40% لوگ ہوں گے جن کو دوبارہ سے ہیپیٹائٹس سی انفیکشن ہوگا, کیونکہ وہ انجیکشن ریکرنس بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ افیکٹو ہی نہیں تھا انجیکشن, اور اس کے سائڈ افیکٹس بہت تھے. مطلب کہ جس دن انجیکشن لگ رہا ہوتا تھا اس دن جو بندہ تھا وہ تیز بخار ہوتا تھا, جسم میں درد ہوتا تھا, وہ اپنا کوئی کام نہیں کرتا تھا. My father has been through this hepatitis, so I can totally relate when I can walk by your side when you're saying it. ایک اور بھی اس میں مشکل ہوتی ہے جو لوگوں کو نہیں ہیپیٹائٹس, but since you're here I want to ask you, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہیپیٹائٹس میں ان کا کون سا آرگن افیکٹ ہوتا ہے, اور پھر کیا وہ واپس کام کرے گا یا نہیں. اور obviously we don't have a lot of time, but I want you کہ آپ اگر لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے جہاں سے دوبارہ کام خراب ہو جاتا ہے when you're going to hepatitis. بالکل اگر کسی کو کوئی دماغ میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سر میں درد کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ, کسی کو دل میں مسئلہ ہوتا ہے تو چیسٹ پین ہونا ہے. لیکن ہیپیٹائٹس سی ایک ایسا انفیکشن ہے جو ہیپیٹائٹس ورڈ جو آئے گا کہیں پہ بھی یوز ہوگا وہ لیور سے ریلیٹڈ ہوگا. صحیح, سی جو ہے وہ انفیکشن کا نیم ہے. تو ہیپیٹائٹس سی انفیکشن صرف لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لیور کو اللہ نے ایک ڈیجنریشن پاور دی ہے, تو جتنے سیلز لیور کے ڈیجنریٹ ہوتے ہیں اتنے ہی ریجنریٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سمٹمز جلدی نظر نہیں آتے. لیکن وہ لوگ جن کو مسلسل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہلکا بخار مسلسل, اور دوسری کوئی دوائیاں لینے کے باوجود بھی, ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی نہیں پتہ چلا کون سی بیماری ہے, یا مسلسل جسم میں درد رہنا, یا تھکاوٹ رہنا, یا بھوک کا نہ لگنا, یا معدے میں جلن ہونا, یا تیزابیت ہونا, بلڈ ڈیفیشنسی, آئیز, اینی ایسی کوئی بھی علامات ایسی ہوں تو ان کو ہیپیٹائٹس سی کے اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. لیکن جو میں اس وقت جو اس بات کو ایمفسائز کروں گا وہ یہ کہ جتنی پریولنس پاکستان میں ہے ہیپیٹائٹس سی کی, ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر سال ایک دفعہ ضرور اپنا ہیپیٹائٹس سی کا اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں. ڈاکٹر خاور, اٹ واز اے پلیزر ہوسٹنگ یو. بہت شکریہ اس لیے بھی کہ آپ نے اتنا زبردست کام وہاں پہ کیا. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ہی اس کام سے اب باقی چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں. خواب ہے ہمارا یہ کہ 2030 تک پاکستان ہیپیٹائٹس فری ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ اگین. چلے جی, آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی, دیجیے اجازت. لیکن کل جب ہم حاضر ہوں گے تو ہوپ فلی ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان جیت گیا. اسی امید کے ساتھ آپ سے لیتے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.